بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، رات کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تکیے کے بغیر سو جاؤ، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ نمک سے بھرپور غذائیں نہ صرف آپ کے بدن کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ نیند کے دوران انسانی بدن کو جزوی فالج ہوتا ہے تاکہ خود کو نقصان دہ کام سے روکا جا سکے۔ چند غذائیں جو بڑھاپے کو روکتی ہیں: انار کا جوس پینا، زیتون کا تیل استعمال کرنا، سبز چائے پینا اور مچھلی کھانا۔ ادرک کا رس ایک کھانے کا چمچ صبح نہار منہ پی جاؤ، پیٹ کم ہو جائے گا اور پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ گاجر کے رس کو چہرے پر روزانہ لگانے سے چہرہ پر رونق اور صاف ہو جاتا ہے۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ اگر آپ بہت دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھاؤ، آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ صبح ناشتے میں 1 کیلا کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرنے سے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ 1 انار کھا لینے سے تقریباً 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایسے مرد جو شادی کے لیے مناسب نہیں ہیں، غیر ذمہ دار، جن میں قوت برداشت نہ ہو اور کم سن۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ انگلش میں 1 سے گنتی شروع کرتے ہیں تو آپ چاہے ملین تک چلے جائیں، آپ کے ہونٹ آپس میں نہیں ملیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ انسانی چہرہ غصے میں اس لیے لال ہو جاتا ہے کیونکہ غصے کے دوران دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون رگوں میں تیزی سے دوڑتا ہے۔ ہمیشہ اچھا کھانا کھائیں۔ اکثر لوگ ڈپریشن کی وجہ سے اچھا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے چہرہ مرجھا جاتا ہے اور طبیعت خراب نظر آنے لگتی ہے۔ متوازن کھانا وغیرہ کھانا بہت ضروری ہے۔ آپ کا دل کھانے کو نہ چاہ رہا ہو تب بھی متوازن غذا لینا بہت ضروری ہے۔ تازہ سبزیاں اور پھل استعمال کریں، سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اپنی شوگر اور وزن وغیرہ مت بڑھنے دیں۔ نمک اور چکنائی کا ہمیشہ کم استعمال کریں۔ مسلسل ایک جگہ بیٹھے رہنے سے گریز کیا کریں۔ زیتون کا تیل مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کو سالن کے طور پر استعمال کریں اور سر پر بھی لگائیں۔ جب بھی چہرہ دھوئیں تو صاف کرنے کے لیے کپڑے وغیرہ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی پرابلم رہتی ہو، ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کیا کریں۔ فوری قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بالوں کو وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانا ہے تو رات کو سونے سے قبل 1 گلاس دودھ میں چند قطرے روغن بادام کے ڈال کر پی لو۔ روزانہ معمول بنا لے، کچھ دنوں میں بال سفید ہونا رک جائیں گے۔ آنکھ میں دانہ نکل آئے تو ماش کی دال کا استعمال کریں، افاقہ ہوگا۔ زیادہ اجوائن بھی استعمال مت کریں۔ اس کا زیادہ استعمال جگر کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہلدی آنکھوں کی بینائی تیز کرتی ہے۔ جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔
جن کے کاروباری یا گھریلو حالات خراب ہوں وہ لوگ یا خبیرو کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ چند دن میں بہتری آ جائے گی۔ اگر سردی کی وجہ سے جلد خشک ہو جائے تو ایک انڈے کی زردی میں زیتون کا تیل شامل کر کے چہرے پر لگائیں۔ 10 منٹ کے بعد چہرہ دھو لیں اور چہرہ اچھے صابن سے دھوئیں۔ جلد خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جائے گی۔ ہریڑ کا مربع کھاؤ، عقل بڑھ جائے گی۔ سردی کے موسم میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تازہ یا خشک انجیر کھانے سے بواسیر اور گٹھیا کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کھاؤ، معدہ طاقتور ہو جاتا ہے اور دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سردی کے موسم میں ایلو ویرا جیل چہرے اور ہاتھوں پر لگا کر ہلکا سا مساج کرو۔ زیادہ مچھلی کھانے والی عورتوں کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں۔ پیشاب کی جلن ہو یا پیشاب رک رک کر آتا ہو، خالص دودھ لیں، 1 پاؤ، اس میں 4 قطرے کلونجی کا تیل اور 1 چمچ خالص شہد ملا کر مریض کو پلاؤ۔ 2 خوراک میں ہی فرق واضح ہو جائے گا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ غصے میں ہوں تب کسی کو کوئی جواب نہ دیں۔ اگر آپ خوش ہوں تو کسی سے کوئی وعدہ بھی مت کریں، اور جب اداس ہوں تو کوئی فیصلہ نہ کریں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہاں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت 1 سیب کھانے سے فالج سے بچے رہیں گے۔ شادی شدہ جوڑوں کے لیے دودھ میں ہلدی کا استعمال بے حد مفید ہے۔ بینگن کھانا امراض جگر میں بہت مفید ہے۔ ہلدی کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ یہ ماہواری کو باقاعدہ بنانے کے ساتھ درد کو بھی کم کر دیتی ہے۔ انڈے میں وٹامن سی کے علاوہ بھی تمام وٹامن موجود ہوتے ہیں۔ اگر نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو لا الہ الا اللہ 12 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ سائیکل چلانے سے چربی پگھلتی ہے۔ بلیاں پالنے سے فالج کا خطرہ اور دل کا دورہ 1/3 کم ہو جاتا ہے۔ کلونجی اور کالا نمک آدھا حصہ ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ ہر مہینے بعد 3 قطرے اصلی بادام روغن کے نیم گرم کر کے کانوں میں ڈال دو، کان بہرے ہونے سے محفوظ رہتے ہیں۔ گھر میں سفید مرغا رکھ لینے سے جادو ان گھروں کے قریب نہیں آتا۔ شہد کو پیاز، گاجر اور انڈے کے ساتھ کھانے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر نہانے والے انسان کو کبھی بھی بدن کی خارش کا پرابلم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو تھوڑی سی دار چینی چبا لیا کریں۔ ایک لیمو لے کر اس کے 2 ٹکڑے کر لیں۔ اس کو اپنی انگلیوں کی سیاہ جلد پر اور جوڑوں پر 10 منٹ تک مساج کریں اور بعد میں ہاتھوں کو اچھے صابن سے دھو لیں۔ آپ کے ہاتھوں پر واضح فرق آ جائے گا۔ سردی لگنے کی پرابلم ہو تو 1 چمچ ہلدی کا دودھ میں ڈال کر پی جاؤ۔ اس سے بدن کے داغ دھبے بھی ختم ہوتے ہیں اور رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ ڈھیلے بدن کو چست کرنے کے لیے انجیر کھایا کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کوئی بھی دال پکانی ہو تو ان باتوں کا خیال کیا کریں۔
स्टील वाले चम्मच को दाल में इस्तेमाल ना किया करें। नीम गर्म पानी से पहले दाल को धोया करें और लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। अगर अंडा उबालते वक्त टूट जाता है और खदशा हो कि सफेदी बाहर निकल आएगी, तो थोड़ा सा सिरका पानी के अंदर डाल दिया करें और अंडे को उबलने दें। इस तरह अंडे की सफेदी बाहर नहीं आएगी और अंडा छीलना भी बहुत आसान हो जाएगा। हल्दी वाला दूध बदन को तवाना करता है। वीडियो अच्छी लगे तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।